کیونکہ آپ نے سورہ یوسف کی شروعات میں سنا ہوگا کہ یہاں سے یہ بات کہی گئی تھی کہ یہودیوں کے کہنے پر مکے والوں نے حضور علیہ السلام سے 3 سوالات کیے تھے۔ ایک سوال تھا یوسف صدیق کے بارے میں جو سورہ یوسف پوری آ گئی، دوسرا سوال تھا روح کے بارے میں، اس کا جواب بھی 15ویں پارے میں گزر گیا کہ اس میں تو یہی تھا کہ وہ جواب حضور نے اتنا ہی دیا اللہ کے حکم سے کہ یہ امر ربی ہے روح، اس کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی گئی، اور روح کے بارے میں بہت تفصیل بیان کرنے کی اور اس کے جو ہے وہ ڈیپ میں جانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا یہ امر ربی اللہ کا حکم ہے، بہت اس کی ڈیپ میں نہیں جانا، اس میں نہیں الجھنا، یہ ہے۔ اور تیسرا سوال تھا ان کا کیا کہ جو ذوالقرنین ہے، ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھے، تو ان کو بتائیے کہ ہم نے ان کو حکومت دی، سلطنت دی، دبدبہ دیا، ہیبت دی۔ اب ذوالقرنین کا واقعہ آتا ہے۔ آپ ابھی کل بھی سنا آپ نے کہ یہ ذوالقرنین جو تھے خضر علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے تھے، خالہ زاد بھائی تھے ذوالقرنین اور حضرت ابو العباس خضر علیہ السلام۔ تو ذوالقرنین کے وزیر تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ اب دیکھیے یہ پھر جڑ رہی ہے بات، ذوالقرنین بادشاہ تھے اور ان کے وزیر تھے حضرت خضر علیہ السلام، اور خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ ذوالقرنین ایک بوڑھی عورت کے بڑھیا کے بیٹے تھے، بڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا دور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دور ہے۔ ذوالقرنین نے اسلام قبول کیا کس کے ہاتھ پہ؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ پہ، یعنی حضور علیہ السلام کی ولادت سے کم و بیش 4000 سال پہلے کی یہ بات ہو رہی ہے۔ واللہ عالم یہ جو کتابوں میں لکھا ہے، خاص طور پہ تفسیر ساوی میں جو لکھا ہے، میں اس کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے میں تو ایک طالب علم ہوں، ہم تو کوئی نئی بات نہیں لا سکتے، جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے میں اسی کو آپ کو آ کر کے پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ اب جس کو مزید تحقیق کرنی ہے وہ اپنے اپنے حساب سے کرتا رہے۔ میری حیثیت ایک ناقل کی ہے، کہیں کوئی میں بہت بڑا محقق نہیں ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز لاؤں، اور اب اپنی طرف سے کوئی کچھ لا بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام کو آئے ہوئے 1450 سال ہو چکے۔ ہم پابند ہیں کتابوں کے، جو ہماری معتبر کتابوں میں لکھا ہے وہی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، انہیں وہی کرنا بھی ہے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ اللہ اسی خدمت کو قبول کر لے تو میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ذوالقرنین نے اسلام قبول کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ، اور انہی کے صحبت میں وہ رہے، اور ان کی صحبت میں رہ کر وہ بہت نیک ہو گئے تھے۔ نبی کی صحبت میں رہ کر تو نیک ہی ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ بھی نبی ہیں، لیکن یہ بات جو وہ معتبر نہیں ہے۔ صحیح ترین قول یہی ہے کہ وہ اللہ کے ایک نیک اور صالح بندے تھے اور بادشاہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 4 بادشاہ ہوئے ہیں جن کو اللہ نے پوری دنیا میں حکومت عطا فرمائی۔ 2 مسلمان بادشاہ ہوئے اور 2 کافر بادشاہ ہوئے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، مشرق شمال سے جنوب۔ 2 مسلم بادشاہ میں تو ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جن کو اللہ نے پوری دنیا پہ حکومت دی، اور دوسرے مسلم بادشاہ حضرت ذوالقرنین ہے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ اس سے وہ سکندر اعظم جو ہے نا وہ ذوالقرنین نہیں ہے، کیونکہ یہاں آ کر کے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ سکندر الگ ہے جو قبل مسیح میں یونان میں تھا، اور یہ ذوالقرنین سکندر الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کیونکہ وہ تو آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر کے 32 سال 8 مہینے کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ بابل شہر میں۔ لیکن سکندر ذوالقرنین نے پوری دنیا پہ حکومت کی، یہ آدھی دنیا والا آدمی نہیں ہے، پوری دنیا پہ حکومت کی۔ اور ان کو ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ تاج پہنتے تھے تو ان کے تاج میں 2 سینگ ہوتے تھے،
تاج میں، تاج کی ڈیزائن ہے، اس لیے ان کو ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا کہا گیا، ایک وجہ۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی بیان کی مفسرین نے کہ پیدائشی طور پہ ان کے دو حصے سر کے ابھرے ہوئے تھے، اس لیے ذوالقرنین کہا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مشرق سے مغرب تک ان کی حکومت تھی، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا گیا، واللہ اعلم۔ ان کے نام میں بہت اختلاف ہے، اس لیے اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیتے۔ ان کو بہت شوق تھا اور طلب تھی کہ آب حیات مجھے بھی مل جائے تاکہ میں ہمیشہ جیوں، اور یہ چلے تھے آب حیات کے لیے، آپ نے کل سن لیا، لیکن بہت دور گئے، بہت دور نکلے، لیکن ان کو نہیں، بھئی تقدیر کی بات ہے، ڈھونڈنے والا ڈھونڈتا ہے، لیکن مل گیا حضرت خضر علیہ السلام کو، اس لیے وہ زندہ رہے۔ ذوالقرنین کا جو واقعہ آیا ہے قرآن شریف میں، تو خاص طور پہ اللہ نے ان کے 3 سفر کو بیان فرمایا، حضرت ذوالقرنین کے 3 سفر کو۔ اچھا ایک بات اور اس کو پوری کر دوں تاکہ بات ہو جائے۔ 2 بادشاہ مسلمان ہوئے، سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور 2 بادشاہ کافر ہوئے، ایک بخت نصر اور ایک نمرود، ان دونوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ اب تیسرے آخری بادشاہ آئیں گے اور جو پوری دنیا پہ حکومت کریں گے وہ ہے امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئیں گے اور وہ پوری دنیا پہ حکومت کریں گے قیامت کے قریب قیامت۔ تو سکندر ذوالقرنین کے 3 سفر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایک سفر ان کا ہے جو مغرب کی طرف ہے، پہلا سفر، یہ پہلا سفر مغرب کی طرف انہوں نے کیا، تو وہ جو سفر تھا وہ ان کا آب حیات کی تلاش میں تھا۔ وہ تلاش کرتے کرتے اصل میں انہوں نے سام بن نوح، پرانی کتابوں میں ان کو کوئی کتاب نظروں سے گزری ہوگی کہ سام بن نوح کی اولاد میں کوئی صاحب ہوں گے جن کو آب حیات ملے گا، وہ آب حیات پئیں گے اور قیامت تک رہیں گے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں بھی تو سام بن نوح کی اولاد میں سے ہوں، تو اس لیے ہو سکتا ہے مجھے کو مل جائے، لیکن ان کو خبر نہیں تھی کہ خالازاد بھائی کو ملنے والے۔ تو اس کی تلاش میں وہ نکلے دور اتنی دور گئے کہ پھر وہاں جانے کے بعد زمین ختم ہو گئی، زمین کے کنارے پہ وہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہاں پھر پانی 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 ہی پانی، آگے اب زمین نہیں تھی، زمین ختم ہو گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے وہاں سورج کو دیکھا کہ سورج ڈوب رہا تھا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سورج کیچڑ میں ڈوب رہا، کہ سورج کیچڑ میں نہیں ڈوبتا، لیکن سمندر کے پاس کھڑے رہو تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے سورج سمندر میں غرق ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہاں انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی جہاں زمین ختم ہو گئی تھی، وہاں انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی کہ جو جانوروں کی کھال پہنتی تھی، جانوروں کی کھال پہنتی تھی، اور اس کے علاوہ ان کے بدن پہ کچھ نہیں ہوتا تھا، اور دریائی مردہ جانور ان کی غذا تھی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ بڑے طاقتور لوگ ہیں وہ، تو آپ نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا، اور جب گھیراؤ ڈال کر ان کو بے بس کر دیا تو آپ نے ان پر دین پیش کیا، جو ایمان لائے وہ ایمان لائے، جو نہیں لائے تو وہ ان کے ہاتھوں سے قتل ہو گئے۔ تو جو ایمان لائے تو آپ نے ان کو اپنی فوج میں شامل کر لیا، ان کی مزید تربیت کی، اور پھر آپ نے دوسرا سفر کیا مشرق کی طرف۔ سکندر ذوالقرنین نے جب مشرق کی طرف سفر کیا تو گئے اتنا آگے گئے کہ زمین کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے آپ، اور وہاں آپ نے سورج کو نکلتے دیکھا کہ جہاں سے سورج نکل رہا تھا، طلوع ہو رہا تھا، وہاں بھی آپ نے دیکھا تو ایسی قوم تھی جیسے ادھر دیکھی تھی مغرب میں، تو وہ بھی بڑے مضبوط لوگ تھے، کچھ کفر پر اڑ گئے تو ان کو تہ کر دیا، جو ایمان لے آئے تو ان کو بھی ساتھ میں شامل کیا۔
پھر آپ نے تیسرا سفر کیا شمال کی طرف. یہ سفر بہت اہمیتوں کا حامل ہے. تیسرا سفر، 3 سفر میں یہ تیسرا بیان کیا گیا. 2 سفر آپ نے سن لیا، تیسرا سفر بڑا اہمیت کا حامل ہے. تیسرا سفر جو انہوں نے کیا شمال کی طرف، تو آپ وہاں پہنچے جہاں پر ایک ایسی قوم رہتی تھی کہ ان کو یہ بھی شعور نہیں تھا کہ کپڑے بھی پہنے جاتے ہیں، اور ان کی زبان ایسی تھی کہ وہ حضرت سکندر ذوالقرنین کو سمجھ نہیں آتی تھی، اور ان کی زبان ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن انہوں نے اشارے سے یا کسی ترجمان سے جس ذریعے سے بھی ذوالقرنین کے پاس انہوں نے ایک بات رکھی بمشکل تمام کہ ہم لوگ آپ کی مدد چاہتے ہیں، ہمیں آپ کی امداد چاہیے، کیونکہ یہاں ایک ایسی قوم ہے جس کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں. یہ یاجوج ماجوج جو قوم ہے یہ آتی ہے اور آنے کے بعد ہماری ساری فصلیں اجاڑ دیتی ہے. انسان بھی کھا جاتے ہیں، جانور بھی کھا جاتے ہیں، پرندے چرندے جو ہاتھ آتا ہے سب کھا جاتے ہیں. بہت پریشان کر رکھا ہے انہوں نے. آپ ہماری مدد فرمائیں، مدد کریں آپ ہماری. وہ بہت جنگجو لوگ ہیں، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت ذوالقرنین کو انہوں نے کہا اگر آپ کہیں تو ہم کچھ چندہ اکٹھا کر کے آپ کو دے دیں، کچھ پیسے آپ کو دے دیں، آپ ہماری کچھ مدد کریں. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، تم نے مجھے مدد کے لیے کہا، میں تمہاری مدد کروں گا. تو آپ نے فرمایا لیکن ذرا میں اس قوم کو دیکھوں، یاجوج ماجوج کو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے منع کیا آپ نہ جائیں، وہ بڑے خونخوار لوگ ہیں، انسان بھی کھا جاتے ہیں. یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہے. یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، اللہ کی شان. یہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے، اور نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے نسل چلی ہے نا، سام بن نوح، حام بن نوح اور یافس بن نوح. تو یہ جو یاجوج ماجوج ہے یہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے. اور پوری دنیا کے اندر عرب میں، عجم میں، یہ گویا کہ ایشیا وغیرہ میں جو اولاد ہے یہ سب سام بن نوح کی اولاد ہے. یعنی ہم لوگ بھی سب چونکہ عجم میں رہتے ہیں تو مفسرین کے قول کے مطابق سام بن نوح کی اولاد میں سے. اکثر انبیاء کرام حضرت سام بن نوح کی اولاد ہے. اکثر سب کا شجر نسب سارے انبیاء کا کم و بیش سام بن نوح کی اولاد سے جا کے ملتا ہے. یہ مفسرین کی تحقیق ہے، کوئی حتمی بات میں نہیں کر رہا ہوں، مزید اور بھی کوئی تحقیق پیش کر سکتا ہے اس پر. تو یہ جو یاجوج ماجوج ہے یہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے. تو ذوالقرنین نے کہا کہ میں ذرا دیکھوں، تو ان کو منع کیا، لیکن کہا نہیں، اللہ نے مجھے ہیبت دی، طاقت دی، میں ان کو نپٹ لوں گا اگر وہ مجھے پکڑیں گے تو ان کی بستیوں میں گئے حضرت ذوالقرنین. اور پھر بتایا جاتا ہے کہ ان میں 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں. یاجوج ماجوج 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں. ایک تو ان کے قد بہت لمبے، بہت لمبے قد کے ہیں، 40 ہاتھ لمبے ہیں، اور ان کی چوڑائی جو ہے وہ 20 ہاتھ ہے. لمبائی 40 ہاتھ اور چوڑائی 20 ہاتھ. اور دوسری کیٹیگری ہے کہ ان کی لمبائی اور چوڑائی دونوں برابر ہے. اور تیسری کیٹیگری اتنے چھوٹے ہیں ایک بالشت بھر کے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں. یعنی 3 کیٹیگری ہے ان کی یاجوج ماجوج کی. لیکن تینوں کی خصوصیت کان کے معاملے میں ایک ہی ہے. ان کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں، ایک کان کو بچھا کے سوتے ہیں، دوسرے کان کو اوڑھ لیتے ہیں. یہ ان کی حالت ہے، اللہ کی شان ہے. یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی کون کون سی نعمت کو، یہ مت سمجھو کہ ہم ہی ہم ہیں، ہم نہیں ہیں، ہمارے سوا بھی اور ہے. کارخانہ قدرت میں بہت سجاوٹ ہے.
اصل میں یہ ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اس وجہ سے ہم لوگ بس اپنی گویا کے کنویں کی دنیا میں مست ہے۔ قرآن کھول رہا ہے، اور جتنے بڑے مفسر کی بات آپ تحقیق میں جائیں گے، اتنی آپ کو مزید علم کے دریا ملتے جائیں گے، علم کے سمندر ملتے جائیں گے، آپ اس میں غوطہ زن ہوتے جائیں گے۔ یہ حال ہے ان کا تینوں کا۔ لیکن وہ جانور، انسان، چرند، پرند، کھیت کھلیان کھا جاتے ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین جب آئے تو سمجھ گئے کہ معاملات آسان نہیں ہیں، یہ بیچارے غریب لوگ، ان کو بچانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کام کرو، میرے پاس لوہا لے کر آؤ تو میں دیوار تمہیں بنا دوں۔ تو دو طرف سے پہاڑ تھے اونچے اونچے، ادھر سے وہ آ نہیں سکتے تھے۔ پہاڑ کے بیچ میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 50 میل کا ایک کھلا ہوا راستہ تھا، تو اس سے وہ آتے تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے بڑا کام کیا کہ اس کے اندر آپ نے کھدائی شروع کروائی، اور اس وقت تک کھودتے رہے جب تک پانی نہ لگ گیا، اور جب پانی لگا تو اس میں پتھر ڈالی، پتھر ڈال کر کے اونچائی میں تقریباً جو ہے وہ 50 ہاتھ تک، الگ الگ تفاسیر میں الگ الگ اس کی لمبائی بیان کی گئی ہے، 50 ہاتھ تک جو ہے وہ اس میں آپ نے پتھر ڈلوا کر کے، لوہے کی چادریں بچھا کر کے، اس میں کوئلہ بھرا، لکڑی بھری، اور اس میں آگ لگا دی۔ اور جب وہ آگ لگی پتھروں کے اندر اور وہ لوہے کی جالیاں بچھانے کے بعد، تو تانبا پگھلا کر کے اس کے اوپر ڈال دیا، تو وہ دیوار اتنی مضبوط ہو گئی، ایسا لگتا تھا جیسے زمین سے ان دونوں پہاڑ کے بیچ میں کوئی تیسرا پہاڑ نکلا ہے۔ یہ ذوالقرنین کا کارنامہ ہے، جسے قرآن نے یہودیوں کے پوچھنے پر، مکے والوں کے ذریعے سے یہودیوں نے پوچھا تھا، جس کو قرآن نے بیان کیا۔ اب جب اتنی مضبوط دیوار دیکھی تو وہ وہاں جو قوم رہتی تھی، جو یاجوج ماجوج سے پریشان تھی، وہ خوش ہو کر کے کہا کہ تم نے تو بڑا کام کیا۔ دیکھو قرآن نیک لوگوں کی کیسی صفت بیان کرتا ہے۔ تو یاجوج ماجوج کے بچاؤ کے لیے جو وہ دیوار بنی تھی، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا اس میں میرا کچھ نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی رحمت ہے۔ یعنی کتنا بھی بڑا کام کر لو تو اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، اس کا کریڈٹ میں نے کیا کرنا نہیں، اللہ نے لے لیا، کہا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ذوالقرنین کا یہ خلوص اللہ کو اتنا پسند آیا کہ پھر بتا دیا گیا کہ جو کام اخلاص سے کیا جاتا ہے اس کی وہ باقی رہتا ہے، جو کام اخلاص سے کیا جاتا ہے باقی رہتا ہے۔ تو انہوں نے کیا تھا اخلاص سے ان غریبوں کی حفاظت کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ اب وہ دیوار قیامت تک باقی رہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا تب تک وہ باقی رہے گی۔ روزانہ یاجوج ماجوج، اب آپ سن چکے کتنے طاقتور ہوں گے وہ، بھائی جو 40 ہاتھ لمبے ہوں، 20 ہاتھ چوڑے ہوں، 40 ہاتھ چوڑے، 40 ہاتھ لمبے، اور پھر ان میں چھوٹے چھوٹے، تو وہ کیا نہیں کر سکتے، وہ روز آتے ہیں، ابھی بھی آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، وہ حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دجال کا ذکر کیا، اور دجال کا ذکر کیا، فرمایا کہ وہ آئے گا، یہ ہوگا، ساری تفصیل جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اور دجال کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، یعنی اس کے ڈھیلا نہیں ہوگا آنکھ کا، جو اندر آنکھ میں ڈھیلا ہوتا ہے وہ آنکھ کا ڈھیلا نہیں ہوگا، وہ کانا ہوگا، اس لیے اس کو کانا دجال کہا جاتا ہے۔ وہ آئے گا تو اپنے شعبدے بازی سے ایسا بھی کرے گا، آسمان کو حکم دے گا تو وہ پانی برسا دے گا، دجال کہے گا پانی برسا، شعبدے کی وجہ سے، استدراجی کیفیت کی وجہ سے پانی برسا تو پانی برس جائے گا، زمین کو کہے گا کہ سبزہ اگا تو سبزہ اگ پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کو بلا کے وہ قتل کر دے گا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، 2 ٹکڑے ہونے کے بعد وہ لاشا اس کا پڑا رہے گا تڑپتے ہوتے، وہ بلائے گا تو وہ ہنستے ہوئے خوشی خوشی واپس آ جائے گا۔ یعنی یہ سب دجال کرے گا، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کے فتنے سے محفوظ ہوں گے۔
دجال کے فتنے سے بہت کم لوگ محفوظ ہوں گے. تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کو پاؤ, اگر میں نے پایا, آقا فرماتے ہیں اگر میں نے پایا تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا, اگر تم پاؤ میرا وصال ہو جائے. آقا نے فرمایا اگر میرے وصال کے بعد ہوا ہے, اگر تم پاؤ تو پھر تم ایک کام کرنا کہ تم اس سے لڑنا, کیونکہ جو اس سے لڑے گا اللہ میری طرف سے اس کی حفاظت کرے گا, محافظ رہے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. حالانکہ حضور علیہ السلام نے گویا کہ پردہ ڈالا, حتمی بات حضور علیہ السلام نے یعنی اس کے آنے کی تاریخ وغیرہ متعین نہیں فرمائی کسی حکمت کے تحت, تو اشارے دیے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو وہ ان کے چہرے اتر گئے. فرمایا کہ جب حضور نے فرمایا کہ دجال کا ذکر کیا تو ہم کو ایسا لگا کہ دجال یہیں کہیں جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا اور وہ ابھی نکل آئے گا, ہمیں یوں لگنے لگا. جو تذکرہ فرمایا تو ہم خوف زدہ ہو گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خوف کیوں کرتے ہو, وہ تو جب آنا ہے وہ آئے گا. اس سے زیادہ مجھے خوف اس بات کا ہے, کسی اور بات کا. پھر آقا علیہ السلام نے اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حضور علیہ السلام نے پھر یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا کہ ایک قوم ہوگی یاجوج ماجوج, تو وہ جو دیوار سکندر نے بنائی ہے روزانہ آ کر اس کو توڑتے ہیں وہ, اور جب توڑتے توڑتے اتنی وہ ٹوٹ جاتی ہے کہ سورج کی کرنیں نظر آنے لگتی ہیں. یعنی وہ دیوار اتنی ٹوٹ جاتی ہے کہ سورج کی کرنیں نظر آنے لگتی ہے. تو پھر ان کا سردار کہتا ہے چلو اب کل آئیں گے, کل آ کر توڑیں گے. اب جب وہ کل کے لیے تھک ہار کے چلے جاتے ہیں تو جب کل آتے ہیں تو جہاں تک دیوار توڑی تھی اپنے آپ کو دیوار پھر بن جاتی ہے, اور پہلے جتنی مضبوط تھی اس سے زیادہ اور مضبوط ہو جاتی ہے. ویسے کرتے وہ پھر آتے ہیں. پھر یہی ہوتا ہے جب سورج دکھنے لگتا ہے تو پھر کسی کے ذہن میں بات آتی ہے کہ چلو, کہتے چلو اب کل کریں گے کام. پھر آتے ہیں تو اس سے اور مضبوط ہو جاتی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب دجال آنے والا ہوگا, یعنی جب آخری وقت ہوگا, قیامت کے قریب کا وقت ہوگا, تو ان میں سے جب دیوار اتنی روزانہ جتنی ٹوٹتی ہے جب اتنی ٹوٹ جائے گی تو ان میں کا کوئی آدمی کہے گا چلو کل آ کے کام کریں گے, انشاءاللہ کل ہم یہ دیوار توڑ لیں گے. تو جب ان کی زبان سے انشاءاللہ نکلے گا تو وہ جتنی توڑ کر کے گئے ہوں گے جب دوسرے دن آئیں گے تو ان کو اتنی ہی ملے گی اور وہ توڑ ڈالیں گے. دیکھو گمراہ اور بدترین لوگ بھی اگر انشاءاللہ کہیں تو انشاءاللہ میں کتنی طاقت ہے کہ روز صدیوں تک توڑتے رہے, بنتی رہی, توڑتے رہے, لیکن ایک دن کا انشاءاللہ تو ان کا کام ہو گیا. اسی لیے اگر چاہتے ہو کہ اپنا ہر کام ہوتا رہے تو انشاءاللہ کہنا مت بھولا کرو, میں یہ کروں گا, میں وہ نہیں, میں کچھ نہیں, انشاءاللہ یہ کیا جائے گا, انشاءاللہ یہ ہوگا, انشاءاللہ یہ کریں گے. انشاءاللہ تو بھولنا ہی نہیں, انشاءاللہ بھولنا. ہمارے جماعت میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے, خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی رحمت اللہ علیہ, بہت اچھی تقریر کرتے تھے. ان جیسا مقرر نہیں گزرا ہے ماضی قریب میں. تو وہ جب تقریر کرتے تھے تو 3-3 گھنٹہ تقریر کرتے تھے علامہ نظامی علیہ رحمۃ. تو ان کی تقریر میں ایک بات آئی, وہ بیان کرتے تھے اکثر انشاءاللہ پر, کہ ایک شخص تھا جس کو خیال آیا کہ میں گھوڑا خریدوں. اس کو خیال آیا کہ میں گھوڑا خریدوں, اور گھوڑا خریدنے کے لیے جیب میں پیسے لیے. پیسے لینے کے بعد چلا تو کسی نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو, تو کہا کہ گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ میں گھوڑا لے کر آؤں گا. یا پھر ایسا ہوا کہ کسی نے پوچھا, معاف کیجئے, کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو, تو کہا میں گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں, گھوڑا لے کر آؤں گا. گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں, گھوڑا لے کر آؤں گا. تو کسی نے کہا بھائی انشاءاللہ بول. تو کہا یہ بھی کوئی بات ہوئی بھائی, جیب میں پیسے موجود ہے, بازار میں گھوڑا موجود ہے, ملے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا. کوئی دیندار رہا ہوگا, اس نے کہا ہوگا کہ انشاءاللہ بولے, اس سے بغیر انشاءاللہ کی بات نہیں کرتے. تو کہا کہ میری جیب میں پیسے ہے, میں بازار میں جانے کے لیے نکلا ہوں, بازار میں گھوڑا ہے, پیسہ بھی ہے, گھوڑا بھی موجود ہے, جانا اور لانا, اس میں انشاءاللہ کا کیا معاملہ ہے. اس نے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں. آگے چلا, کسی نے جیب کاٹ لی,
کسی نے جیب کاٹ لی، جیب کٹ گئی تو واپس آئے، کیا ہوا گھوڑا نہیں لائے؟ تو کہنا انشاءاللہ آپ گھر جائیں گے، پھر انشاءاللہ پیسے جمع کریں گے، پھر انشاءاللہ پھر بازار جائیں گے، پھر انشاءاللہ گھوڑا لائیں گے۔ تو بھئی ایک بار انشاءاللہ کہنے میں آپ کو بخار آ رہا تھا، ابھی اتنا انشاءاللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ آج سمجھ میں آ گیا، اپنے اوپر جو بہت زیادہ لوگ بھروسہ کرتے تو سمجھ میں آ گیا کہ پیسے بھی تھے، گھوڑا بھی تھا، لیکن اللہ نے نہیں چاہا، اس لیے کام نہیں ہوا۔ جو کام اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میں نے بچپنے میں ان کی تقریر سنی تھی کبھی، بہت پہلے، اس سے ہلکا سا دھندلا سا یہ اقتباس ان کی تقریر کا یاد آ گیا، تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ نہ جیب کے پیسوں پہ بھروسہ کرو، نہ بازار اور مارکیٹ کی چیزوں پہ بھروسہ کرو، بھروسہ اللہ کی ذات پہ، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یاجوج ماجوج کہیں گے، حالانکہ وہ لوگ ظالم لوگ، ظالم ہے وہ قوم، لیکن ان میں سے کوئی کہے گا کہ انشاءاللہ کل ہم آ کر کے دیوار توڑ دیں گے، تو جہاں جتنا کام ٹوٹا ہوا تھا اتنا ہی ان کو دوسرے دن آ کر کے ملے گا، اور وہ دیوار توڑ دیں گے۔ اب توڑیں گے تو پھر وہ نکلیں گے قیامت کے قریب، اور وہ طوفان مچائیں گے کہ وہ سمندروں کا پانی پورا پورا پی ڈالیں گے، دریاؤں کا پانی پورا پورا پی ڈالیں گے۔ گائے ملے گی وہ کھا جائیں گے، خنزیر ملے گا وہ کھا جائیں گے، جانور، کتے، پرندے، چرندے وہ سب کھا جائیں گے، بہت تنگ کریں گے لوگوں کو۔ اور ان کا دور کب ہوگا؟ وہی دجال والا دور، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول والا دور، وہی دور میں آئیں گے۔ مجھے کبھی ہنسی بھی آتی ہے کہ ٹی وی پر لوگ بیان کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج آ چکے، نکل گئے یاجوج ماجوج۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی ویڈیو بنا کے ڈال دی کہ کچھ لوگوں نے تحقیق کر کے یاجوج ماجوج کا پتہ لگا لیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب تک قرآن اور احادیث میں ایسی بات نہ پڑھو جس کے لیے تعویل کیے بغیر بات نہ بنتی، تو وہاں تعویل کی جاتی ہے۔ بات تو صاف صاف ہے، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، انہوں نے قیامت کے قریب آنا ہے، ان کے بیچ میں دیوار بنا دی گئی ہے، وہ بھی ادھر نہیں آ سکتے، وہ دیواریں چاٹتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ مارکیٹ میں بھی فلاں چیز وہ ہے اور وہ یاجوج ماجوج ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں گھما پھرا کر قوم کو الجھانا۔ یہ یاجوج ماجوج آزاد کب ہوں گے؟ یہ امام مہدی کا دور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، دجال کا دور ہوگا، اس وقت یہ لوگ نکلیں گے۔ بلکہ جب یہ پانی پی جائیں گے نا دریاؤں کا اور سمندر کا، تو پیچھے آنے والے لوگ کہیں گے یہاں کبھی دریا تھا کہ نہیں تھا، ایسا خشک کر دیں گے، کھیتیاں کھا جائیں گے، تباہی مچائیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سن چکے کہ وہ قریب قیامت آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی مینارے پہ وہ آئیں گے، تو وہ لوگ انسانوں کا قتل عام کر رہے ہوں گے، حتیٰ کہ انسانوں کو مار مار کر کے پھر وہ آسمانوں پر بھی تیر چلائیں گے اور سوچیں گے کہ ہم آسمان والوں کو بھی مار ڈالیں گے۔ اللہ ان کا امتحان لے گا، جب ان کا تیر جائے گا اور جب تیر واپس آئے گا تو خون میں بھرا ہوا آئے گا، تو وہ سوچیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی مار ڈالا، ایسے خوش ہو رہے ہوں گے۔ پھر ان کو قتل کرنے کے لیے، ان سے جنگ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تو کوہ طور پر اپنی فوج کے ساتھ رہیں گے کہ چاروں طرف سے یاجوج ماجوج ان کو گھیر لیں گے۔ اس وقت کا حال یہ ہوگا کہ لوگوں کے لیے گائے یا بیل کی منڈی اتنی مہنگی ہوگی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے دور میں جیسے آج 100 دینار کی یعنی 100 سونے کے سکے کی قیمت ہے نا، ویسے لوگوں کو گائے کی منڈی یا بیل کی منڈی اتنی مہنگی ملے گی، یعنی جو قیمت اس دور میں تھی 100 سونے کے سکوں کی، 100 ویسے اتنی چیزوں کی گرانی ہو جائے گی، اتنی مہنگائی ہو جائے گی اس دور میں، آسانی سے کھانے پینے کی چیز نہیں ملے گی، کیونکہ یاجوج ماجوج کھل چکے ہوں گے، یہ حالت ہوگی۔ تو اس وقت وہ لوگ پہاڑ پر طور پر محصور ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان سب مل کر گڑ گڑائیں گے، دعا کریں گے اللہ انہیں ختم کر دے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گدی میں، ان کی گردن میں، ان کی گدی میں ایک کیڑا پیدا کرے گا، اور اس کیڑے کی وجہ سے وہ سارے یاجوج ماجوج
مر جائیں گے، جیسے ایک آدمی اچانک مر جاتا ہے ایسے وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اب وہ مر جائیں گے، وہ ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جلدی نہیں مرتے، ان میں کا ایک آدمی کو موت اس وقت آتی ہے کہ جب وہ اپنے جن کو اس نے پیدا کیا ہے ان کے 1000 بچے نہ وہ دیکھ لے، اور وہ 1000 لوگ جوانی میں نہ پہنچ جائیں، ان کا یعنی ایک آدمی مرنے سے پہلے اپنی نسل کے 1000 لوگوں کو، پوتا پوتیوں کو جب تک نہیں دیکھ لیتا ہے، جوان ہوتے ہوئے ہتھیار سنبھالتے ہوئے، تب تک کہ ان کو موت نہیں آتی۔ اتنی لمبی لمبی ان کی عمریں ہیں۔ اب سوچو کہ ایک ایک آدمی 1000 کو دیکھے بغیر نہیں مرتا، ہمارے ہاں تو 10-15 کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے نا، زیادہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ان کا حال یہ ہے۔ اب کتنی بڑی تعداد میں وہ ہوں گے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تو ان کے بدھی کے اندر جب گردنوں کے اندر وہ کیڑے پیدا ہوں گے تو وہ مر جائیں گے، وہ مریں گے تو لاشیں پڑی ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، زمین پہ کوئی چپا ایسا نہیں ہوگا جہاں بدبو نہ ان کی لاشوں کی، پریشان ہو جائیں گے لوگ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ ان کے لیے کوئی انتظام کر دے کہ ہمیں نجات ملے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گدھ کی طرح بڑے بڑے پرندے بھیجے گا، اور وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کے وہاں لے جا کے پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ تو جو ان کی تلواریں، جو ان کے تیر اور جو ان کے ہتھیار جو اب بچ گئے ہوں گے، تو مسلمان جب ان کو جلانے جائیں گے تو 7 سال تک کے وہ جلتے رہیں گے۔ ان کے تیر تلواریں اتنی زیادہ ہوگی، ان کے ہتھیار جو بھی ہوں گے 7 سال تک کے وہ جلتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ جلنے سے زمین پھر گندی ہو جائے گی، سب ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان سب مل کے دعا کریں گے اللہ اس سے نجات دے، تو پھر ایک خوشگوار بارش ہوگی اور پوری زمین دھل دی جائے گی، صاف ہو جائے گی پوری زمین، اور پھر زمین سے کھیتی پیدا ہوگی۔ پھر ایسی برکت کا دور آئے گا کہ پھر آقا فرماتے ہیں کہ ایک اونٹنی کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک انار کے سائے میں کئی لوگ آرام کریں گے۔ پھر ایسی برکت کا دور ہوگا، اور پوری دنیا کے اندر پھر اسلام ہی اسلام ہوگا، مومن ہی مومن ہوں گے، مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، کیونکہ دجال بھی قتل ہو چکا ہوگا، یاجوج ماجوج کا بھی خاتمہ ہو چکا ہوگا، اور پوری دنیا میں اسلامی حکومت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، آپ شادی فرمائیں گے، مہدی علیہ السلام کا دور ہوگا، آپ حکومت فرمائیں گے، آپ پوری کائنات کے بادشاہ بنیں گے۔ پھر اس کے بعد دھیرے 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 مسلمان سمٹ جائیں گے، اور سمٹتے سمٹتے پھر اتنی قلیل تعداد میں رہ جائیں گے، ایک خوشگوار ٹھنڈی رحمت کی ہوا چلے گی مسلمانوں کے بغل کے نیچے سے، اور سارے مسلمان انتقال کر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد دنیا میں کافر 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 ہی رہ جائیں گے، اور پھر اللہ قیامت کافروں پر قائم فرمائے گا جب تک ایک بھی مسلمان زندہ قیامت نہیں آئے گی۔ یہ ہے مختصر سا خلاصہ جو میں نے سورۃ الکہف کے حوالے سے یاجوج ماجوج کے بارے میں پیش کیا۔ جو اس میں اچھی سچی باتیں تھی وہ اللہ رسول کی طرف سے تھی، اگر کسی مفسر کا قول پیش کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو یہ میرے نفس کی خطا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔